ابھی پچھلے دنوں کراچی کے ایک ہوٹل میں ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے خلیفۃ بلا فصل بند کروانے کی باتیں ہوئیں، اذانیں بند کروائیں گے، یہ دہشت گردی ہے، یہ باتیں ہوئیں۔ عجیب بات ہے، مجھے تقریباً 40 سال ہو گئے مجلس سے پڑھتے ہوئے، 7 سال کی عمر سے پڑھ رہا ہوں، 47 سال کا پورا ہو گیا ہوں، مگر کسی سال فاروق بھائی کسی سال میری مجلس میں اتنے لوگ نہیں آئے جتنے اس سال آئے، اور اہل بیت سے پیار کا مظاہرہ کرنے آئے۔ مجلس کے بعد ہاتھ ملانے والوں میں کبھی کوئی کہتا ہے میں ہندو ہوں، آپ کو سننے آیا ہوں۔ ایک سندھ کا ہندو وڈیرا مجلس میں آیا، کہنے لگا میں اتنے 100 ایکڑ کا زمیندار ہوں، آپ کا وہ کلپ سنا تھا کہ مجھے سندھ کے ہندوؤں سے بھی پیار ہے، کیونکہ سندھ کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے۔ تو آپ کے اس جملے نے ہمیں جیت لیا، اور اب میں نے پورے خاندان میں کہہ دیا ہے کہ ہمارے ہاں جو بچے پیدا ہوں گے ان سب کا نام علی پہ رکھیں گے۔ بتائیے میں نے کیا نقصان کیا؟ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ وہ خود کہنے لگے میں نے اپنے پوتے کا نام علی آنند رکھا ہے، وہ کہنے لگے علی آنند رکھا ہے میں نے اپنے پوتے کا۔ اب آنند ہندی زبان میں، صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ تو بھائی محبت کی بات، اور اس ذکر سے جو برکت ہے، اس ذکر کے ذریعے جو اہل بیت کی طرف لوگوں کی رغبت ہے، تو وہ حکومت، وہ ملک عظیم کیا ہے جو اللہ نے آل ابراہیم کو عطا کیا ہے؟ وہ ملک عظیم ہے ذہنوں پر اقتدار، وہ ملک عظیم ہے قلب پر اقتدار، دلوں کو مول لینے والے۔ آمادہ ہیں تو مثال دے دوں، حضرت یوسف کے بھائیوں نے بابا سے قرب حاصل کرنے کا طریقہ یہ جانا کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، جب یہ رہے گا ہی نہیں تو بابا ہم سے پیار کریں گے۔ یعنی محبت کسی کے دل میں ڈالنے کا انہوں نے کسی کو قتل کرنا سمجھا۔ ہم محبتیں مول لے سکتے ہیں کہ جب ہم کسی کو قتل کر دیں، یہ بھی ایک سوچ ہے جو قرآن میں آئی ہے۔ سورہ یوسف کے اندر یہ پوری سوچ بیان ہوئی ہے، سورہ مبارکہ یوسف کے احسن القصص واقعے کے اندر کہنے لگے اقتلوا یوسف، قتل کر دیتے ہیں یوسف کو، انا ابانا احب الی ابینا منا، بابا اسے زیادہ چاہتے ہیں تو اسے قتل کر دیتے ہیں تاکہ بابا ہمیں بھی چاہنے لگیں۔ یعنی بابا کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ کسی کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے محبتوں کے حصول کا، مگر یہ غلط طریقہ ہے۔ محبت نہ صرف حاصل نہیں ہوئی بلکہ حضرت یعقوب کی بددعاؤں کا شکار رہے۔ اب وہ کیا طریقہ ہے، کیا کریں کہ ہمارے دل میں کسی کی محبت آ جائے اور سب کے دلوں میں اور دوسروں کے دلوں میں ہم بس جائیں؟ میں اپنے اوپر آپ کے اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں نا، وہی قاعدہ اعلیٰ ترین مصداقوں کے لیے بھی ہے۔ کیا کریں کہ لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں؟ کیا کریں یا کیا ہو کہ کوئی کسی سے محبت کرنے لگے؟ اب وہ قاعدہ قرآن نے دیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے نا، ایک آیت کو پڑھ کے دوسری آیت کو جوڑ دیجئے، آیت روشن ہو جائے گی۔ ادھر آیت ایک کہہ رہی ہے کہ بھائی کو مارو تاکہ محبت بابا کی لے لیں، ادھر دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جو صاحبان ایمان اور صاحبان کردار ہیں، سیجعل لہم الرحمن ودا، لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت ڈالتا ہے۔ تم اپنا ایمان پکا کرو، کردار صاف رکھو، اللہ تمہاری محبت دلوں میں ڈال دے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب قاعدہ یہ ہوا کہ ایمان مضبوط کرنا ہے اور کردار مضبوط بنانا ہے، پھر کام اللہ کا شروع ہو جائے گا، پھر کام اللہ کا ہے، اور اللہ کا کام یہ ہے کہ سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ ان کے دلوں میں ودا، محبت ڈالے گا، قرار دے گا سب کے دلوں میں محبت۔ میں اور آپ اگر با ایمان ہو جائیں، با کردار ہو جائیں، تو ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں آ جائے۔ کائنات کے سب سے بڑے مومن نہیں، امیر المومنین کو علی کہتے ہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا با کردار اگر کوئی وجود ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔ میں کوئی بات زور بیانی سے نہیں ثابت کرنا چاہتا، مثال دوں گا تاکہ میری بات روشن ہو جائے۔ دنیا میں مومنین بہت ہیں، اور مومنین میں سلمان ایک ہی ہے جسے سرکار نے فرمایا یہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، آخری درجہ ہے 10واں درجہ نبی کی زبان میں۔ سرکار کی کلاس کے شاگردوں کی درجہ بندی ہو رہی ہے، سلمان ایمان کے آخری درجے پر فائز،
مگر سلمان جو ایمان کے آخری درجے پر فائز ہے نا، آخری درجے پر آ کر بھی مومن کہلائیں گے، اور جو سلمان پر بھی مولا ہوگا اسے امیر المومنین کہا جائے گا۔ لہذا مومن ہی نہیں جو امیر المومنین کا عنوان پا جائے، اب اللہ اس کی محبت دلوں میں ڈالے گا۔ دوسرا کیا کسوٹی، کیا پیمانہ ہے؟ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، عمل صالح۔ جو عمل صالح انجام دے گا اللہ پھر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں۔ عمل صالح یہاں سنیں گے میرے بچے، میرے کم سن ساتھی، ذرا مجھے فروعات دین سنائیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع۔ جہاد کون سے درجے پر ہے؟ شاباش، چھٹے درجے پر۔ تھوڑا سا گردن ہلا دو، بول دو۔ بزرگوں سے نہیں میں چاہ رہا، میں جوان بچوں سے مدد چاہ رہا ہوں۔ نماز فروعات دین میں جو ہر مسلمان کو انجام دینا ہے کام، سب سے پہلی عبادت ان قبلت قبل ما سوا، اگر یہ قبول تو ما سوا، اس کے بعد والی سب قبول۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَا، یہ رد ہو گئی تو اس کے بعد والی ساری عبادتیں رد۔ تو سب سے پہلی عبادت نماز، پھر روزہ، پھر حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد۔ چھٹا ہے نا جہاد، جو اعمال میں چھٹا مرحلہ ہے، جو اعمال میں چھٹے مرحلے پر عبادت ہے، اس مرحلے میں جا کر اگر علی تلوار چلائیں تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ جو چھٹے درجے کی عبادت علی کی ایسی ہو، اس کی نماز کیسی ہوگی، اس کا روزہ کیسا ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چھٹے درجے کی عبادت وہ علی بن ابی طالب کی عبادت ثقلین پر غالب ہے۔ یہ قول مصطفیٰ ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ جب خندق کے میدان میں، توجہ، جب خندق کے میدان میں علی بن ابی طالب نے ضربت ماری ہے، اور علی کا تو مارا ہوا جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے۔ کام بھی ہو تو ایسا ہو۔ نشانیوں کے ساتھ جینے والے اور ہیں، تاریخ میں گم ہو جانے والے اور ہیں۔ ایسا کام کر جاؤ کہ تم گم نہ ہونے پاؤ۔ بھیڑ میں گم ہو جانا یہ کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی کارنامہ نہیں ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کارنامہ تو یہ ہے کہ بھیڑ میں ممتاز نظر آؤ۔ یہ آدمیوں کی بھیڑ ہے، ایمان کے ذریعے ممتاز بن جاؤ۔ یہ پیغام ہے مولا کائنات، کردار کے ذریعے ممتاز بن جاؤ، تم آدمیوں کی بھیڑ میں علیحدہ نظر آنے لگو، یہ عنوان ہے۔ لہذا جتنا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی رحمان لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈالتا رہے گا۔